محترم سامعین گرامی، رمضان المبارک کا رحمتوں والا، برکتوں والا، بخشش والا، جہنم سے آزادی والا مہینہ اختتام پذیر ہے، ختم ہو رہا ہے، ہم سے الوداع ہو رہا ہے۔ اس کے 2-3 دن باقی ہیں، تو خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو ان دنوں کو غنیمت سمجھ کر ان میں اپنی آخرت کے لیے کوئی بندوبست کر لیں، انتظام کر لیں۔ اس مہینے کی خصوصیات میں سے، امتیازات میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اس مہینے میں ہر رات روزانہ اللہ تبارک و تعالی بہت زیادہ لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں۔ پچھلے جمعے جنت کے بارے میں قرآن و حدیث کی روشنی میں چند ایک باتیں آپ کے سامنے رکھی تھی۔ آج جہنم کے بارے میں کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح جنت کی طرف جلدی کرنے کا، آگے بڑھنے کا حکم دیا ہے، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم سے بچنے کا، اس سے بھاگنے کا یہ بھی حکم دیا ہے۔ اور حقیقی کامیاب وہی ہے جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان کہ جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہ کامیاب ہو گئے۔ تو اصل کامیابی یہ جہنم سے آزادی اور جنت میں داخلہ، کیونکہ یہ ہمیشہ کی زندگی ہے۔ تو اس میں جو کامیاب ہو گیا وہی حقیقی کامیاب ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ایمان والے بندوں کو جہنم سے بچنے کا، جہنم سے بچنے کے انتظام اور بندوبست کا حکم دیا ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ۔ فرمایا کہ اے ایمان والو، اپنے آپ کو بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو بچاؤ اس آگ سے جس کے اندر لوگ جلیں گے اور پتھر بھی جلیں گے۔ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد۔ اس جہنم کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے فرشتے مقرر کر رکھے ہیں، پہرے دار، دروغے، جو نہایت سخت ہیں، ان میں کوئی نرمی نہیں ہے، کوئی کسی کا لحاظ نہیں ہے۔ وَلَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو ان کو حکم دے دیں اس کی مخالفت نہیں کرتے۔
نافرمانی نہیں کرتے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کے بارے میں فیصلہ کر دیا کہ اس کو جہنم میں لے جاؤ، وہ اس کو جہنم میں لے جاتے۔ اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کے بارے میں فیصلہ کر دیا کہ اس کو ہمیشہ جہنم میں رکھنا ہے، باہر نکلنے کی اجازت نہیں ہے، تو وہ اس کو باہر نہیں نکلنے دیتے۔ تو فرمایا اس آگ سے، اس جہنم سے جو خود بھی بڑی سخت ہے اور اس کے پہرے دار بھی بڑے سخت ہیں، تو میں اس سے بچنے کا بندوبست کر لوں۔ نہ صرف خود بچو بلکہ اپنے اہل و عیال کو بھی بچاؤ، اپنے بیوی بچوں کو بھی بچاؤ۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کو حکم دیا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز میں جہنم سے اللہ کی پناہ طلب کیا کرتے۔ اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر ومن عذاب جہنم۔ نماز کی دعاؤں میں سے یہ ایک دعا ہے جو سلام سے پہلے پڑھی جاتی ہے کہ اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں، مجھے بچانا، مجھے محفوظ رکھنا قبر کے عذاب سے اور جہنم کے عذاب سے۔ اس سے اندازہ لگائیں کہ کتنی سخت چیز ہے، کتنی خوفناک چیز ہے کہ ہر نماز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی پناہ طلب کیا کرتے تھے۔ احادیث میں جہنم کی ہولناکی کے بارے میں بڑی تفصیل کے ساتھ بتایا گیا، کیونکہ جب تک کسی چیز کی پوری حقیقت آدمی کے سامنے نہ ہو، اس سے واقف نہ ہو، تو اس کے اندر اس کا ڈر پیدا نہیں ہوتا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں جہنم کے بارے میں کھول کر بیان کر دیا ہے کہ تاکہ کوئی غلط فہمی میں نہ رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری مسلم کی روایت ہے، کہ یہ آگ جو دنیا کے اندر تم جلاتے ہو، اور یہ بھی کوئی معمولی چیز نہیں ہے، اس میں بھی آدمی جان بوجھ کر ایک منٹ کے لیے بھی اپنا ہاتھ یا پاؤں داخل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو فرمایا یہ آگ جو تم گھروں میں جلاتے ہو، جس سے تم بچتے ہو، جس کی گرمی اور تپش تم برداشت نہیں کر سکتے، میں کہ یہ آگ جہنم کی آگ کے 70 حصوں میں سے ایک حصہ ہے، یعنی اس سے 70 گنا تیز گرمی اور تپش والی یہ جہنم کی آگ ہے۔ اس سے اندازہ لگائیں کہ جہنم کتنی خوفناک جگہ ہے، ہولناک جگہ ہے۔ اور فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، مسلم شریف کی روایت ہے، کہ جہنم کو قیامت والے دن کھینچ کر لوگوں کے سامنے لایا جائے تاکہ لوگ دیکھ لیں کہ جہنم کیا چیز ہے۔ فرمایا کہ اس کو 70,000 لگامیں ہوں گی، ہینڈل ہوگے، جہاں سے اس کو پکڑا جائے گا اور کھینچا جائے گا۔ 70,000 جگہ سے اس کو پکڑنے کے لیے جگہ بنائی جائے گی، اور ہر جگہ پر، ہر لگام پر
70,000 فرشتے ہوں گے، تو اندازہ لگائیں کہ کل کتنے فرشتے، کتنے کروڑ اور کتنے لاکھ بنتے ہیں جو جہنم کو کھینچ کر لائیں گے لوگوں کے سامنے قیامت والے دن۔ اس سے جہنم کی وسعت، اس کی لمبائی چوڑائی، اس کا اندازہ لگا کہ کتنی بڑی سخت اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کی یہ شکل ہے۔ اور بخاری شریف کی روایت ہے، ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ اکرام کے ساتھ تشریف فرما تھے، بیٹھے ہوئے تھے، کسی چیز کے گرنے کی آواز آئی، دھماکے کی آواز آئی، تو آپ نے صحابہ اکرام سے پوچھا، کیا تم جانتے ہو، تمہیں علم ہے یہ کس چیز کی آواز آئی؟ انہوں نے کہا ہمیں علم نہیں ہے، اللہ و رسولہ عالم، اللہ اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں یہ کس چیز کی آواز ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرمائی کہ آج سے 70 سال پہلے ایک بہت بڑا پتھر جہنم کے اندر پھینکا گیا تھا، آج 70 سالوں کے بعد وہ اس کی تہہ تک پہنچا ہے، یہ اس کے گرنے کی آواز۔ وہ کتنا بڑا پتھر ہوگا جس کے گرنے کی آواز دنیا کے اندر سنائی گئی، اور کتنی گہرائی ہے جہنم کی کہ اتنے بڑے پتھر کو، اتنے بھاری پتھر کو اس کا فاصلہ طے کرنے میں، اس کی تہہ تک پہنچنے میں 70 سال لگے ہیں۔ حالانکہ اوپر سے نیچے کو چیز منٹوں سیکنڈوں میں آتی ہے، بڑی تیزی کے ساتھ آتی، اس کے باوجود 70 سال اس کو لگے ہیں جہنم کی تہہ تک پہنچنے میں۔ یہ اس کی گہرائی ہے، یہ اس کی لمبائی اور چڑھائی ہے، یہ اس کی شدت ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی شدت کو مزید واضح کرتے ہوئے آپ نے ارشاد فرمایا کہ قیامت والے دن دنیا کے اندر جو سب سے زیادہ خوشحال آدمی ہوگا، جس نے نعمتوں میں زندگی گزاری ہوگی، اور لوگ سمجھیں گے کہ اس سے بڑا خوش نصیب کوئی نہیں، اور ہوگا وہ جہنمی اپنے اعمال کی وجہ سے، لیکن دنیا میں بڑی عیش و عشرت والی زندگی گزاری، تو فرمایا اس کو لایا جائے گا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا تاکہ جہنم کی شدت، اس کی آگ کی تیزی، اس کی کچھ سمجھ آ جائے، اور اس سے آدمی بچنے کا سوچے، دنیا کے پیچھے نہ پڑے، اپنی دنیا کے پیچھے پڑ کر آخرت خراب نہ کرے۔ تو فرمایا اس کو لایا جائے گا، اور اس کو ایک لمحے کے لیے، تھوڑی دیر کے لیے جہنم میں داخل کر کے باہر نکالا جائے گا، اور پھر اس کو پوچھا جائے گا کہ دنیا میں تم نے بڑی خوشحالی عیش و عشرت کی زندگی گزاری ہے، کیا تمہیں یاد ہے؟ تو وہ سب کچھ بھول جائے گا، جہنم کے چند لمحوں کی وجہ سے پوری زندگی کی ساری نعمتیں، ساری عیاشیاں، ساری سہولتیں، ساری خوشحالیاں ایک لمحے میں سب بھول جائیں، اور کہے گا مجھے یاد نہیں ہے کہ دنیا میں کبھی میں نے آرام دیکھا ہو، کبھی چین دیکھا ہو، کبھی سکون پایا ہو، مجھے نہیں یاد۔ یہ شدت ہے جہنم کی آگ کی، جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بچنے کا حکم دیا ہے، اور جس جہنم کے دروازے اس رمضان المبارک کے اندر بند کر دیے گئے، گویا کہ یہ اشارہ ہے کہ جہنم سے بچنے کا تمہارے لیے موقع ہے۔
اور اسی جہنم کی تیزی کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلم شریف کی روایت ہے کہ جہنم کے اندر مختلف درجات ہیں، عذاب کی مختلف شکلیں ہیں، سخت سے سخت عذاب ہے، آگ کے اندر مزید عذاب کی کئی صورتیں ہیں۔ تو فرمایا کہ سب سے کم، سب سے ہلکا عذاب اس کو آپ سمجھ لیں، اس کے بعد والوں کا خود اندازہ لگ جائے گا کہ جس آدمی کو سب سے کم عذاب ہوگا، سب سے ہلکا عذاب ہوگا، سب سے چھوٹا مجرم ہوگا جو، اور تھوڑی اس کو سزا ملے گی، فرمایا کہ اس کی سزا یہ ہے کہ اس کے پاؤں جو ہے یہ جہنم کے اندر ہوں گے، باقی سارا جسم باہر ہوگا۔ اس کو جہنم کا جوتا پہنایا جائے، یعنی پاؤں والا حصہ یہ جہنم میں جلے گا، اور اتنے عذاب کی وجہ سے اس کا دماغ جو ہے، دماغ جو جہنم سے باہر ہے، وہ اس طرح پکے گا جس طرح ہنڈیا چولہے کے اوپر پکتی ہے اور ابلتی ہے، اس طرح اس کا دماغ پک رہا ہوگا، ابل رہا ہوگا، اور وہ یہ سمجھے گا کہ اس جہنم کے اندر مجھ سے سخت عذاب کسی کا نہیں، سب سے بڑا زیادہ عذاب مجھے ہو رہا ہے، یہ کم از کم عذاب والے کی کیفیت ہوگی۔ اس جہنم سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بچنے کا حکم دیا، اپنے گھر والوں کو بچانے کا حکم دیا ہے، اور اس جہنم سے بچنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ رمضان المبارک دیا ہے۔ اس جہنم سے بچنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں قرآن دیا ہے، ہمیں اسلام دیا ہے، ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات دی ہے، آپ کی سیرت دی ہے، آپ کی سنت دی ہے، آپ کی حدیث دی ہے، اس کی حفاظت کی ہے، اور ہم تک صحیح سلامت اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے دین کو پہنچایا ہے، تاکہ اس پر عمل کر کے، اللہ کی اطاعت فرما برداری کر کے، فرائض کی پابندی کر کے، منہیات سے بچ کر، حرام کاموں سے بچ کر، گناہوں سے بچ کر ہم جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کر سکیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس جہنم سے، اس عذاب سے اپنے آپ کو محفوظ کر سکیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جنتوں کے وارث بن سکیں۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم کے مختلف مناظر یہ بھی بیان فرمائے، ان میں سے ایک فرمایا، ان شجرۃ الزقوم طعام الاسیم کالمہل یغلی فی البطون کغلی الحمیم، کہ فرمایا جہنم کے اندر آدمی کو، جہنمیوں کو بھوک لگے گی، کھانا مانگیں گے تو ان کو زقوم کا درخت جو ہے وہ کھانے کے لیے دیا جائے۔ جب وہ اس زقوم کے درخت کو کھائیں گے گناہگار مجرم، تو اتنا کڑوا، اتنا زہریلا اور اتنا گرم ہوگا کہ جس طرح ابلتا تیل ہوتا ہے، تیل کی تلچھٹ ہوتی ہے، اس کی طرح وہ پک رہا ہوگا، اور پیٹوں کے اندر جا کر بھی ابلے گا، وہ پکے گا جیسے فرمایا گرم پانی ابلتا ہے۔ یہ ہے کھانا جو جہنمیوں کو دیا جائے گا جب وہ لاچار ہو کر، بے بس ہو کر مانگیں گے، اور پھر اس کے بعد وہ پانی مانگیں گے کہ یہ تو کھانا ہم سے کھایا نہیں جاتا، اس نے تو ہمیں مزید تڑپا دیا ہے، اب کچھ پانی مل جائے تو پانی اس سے بھی بڑھ کر عذاب والا، پکتا ہوا پانی، ابلتا ہوا پانی، وہ ان کو پینے کے لیے دیا جائے، جو ان کے اندر کے سارے سسٹم کو ابال کر رکھ دے گا، باہر نکال کر رکھ دے گا، انتڑیاں باہر آ جائیں گی۔ یہ جہنم کا پانی ہے، یہ جہنم کا کھانا ہے جو جہنمیوں کو کھانے کے لیے اور پینے کے لیے دیا جائے گا۔
فرمایا قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فَلَيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ إِلَّا مِنْ ذَرِيعٍ، فرمایا لا یسمن ولا یغنی من جوع، کہ ان کو کھانے کے لیے سوائے کانٹوں کے اور کچھ نہیں دیا جائے، جو ہر جگہ منہ میں، حلق میں، انتوں میں اٹکیں گے، تکلیف دیں گے، کانٹوں والے کھانے کے علاوہ ان کے لیے کچھ نہیں ہوگا، نہ وہ ان کو صحت مند کرے گا، نہ ان کو موٹا تازہ کرے گا، اور نہ ان کی بھوک کو کم کرے گا، وہ تو ان کے عذاب کو اور تیز کر دے گا، زیادہ کر دے گا۔ یہ اس وقت ہے جب وہ بار بار اصرار کریں گے ہمیں کھانے کے لیے کچھ دیا جائے، ہمیں پینے کے لیے کچھ دیا جائے، تو وہ کھانے اور پینے کے لیے بھی جو کچھ ان کو ملے گا وہ ان کے عذاب کے اندر مزید اضافہ کر دے گا۔ یہ ہے جہنم اور اس کا عذاب اور اس کی مختلف صورتیں اور شکلیں، جس سے بچنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے، ہمیں موقع دیا ہے، ہمیں یہ زندگی دی ہے اور ہماری رہنمائی فرمائی ہے، اور مختلف مواقع اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کی شکل میں، روزے کی شکل میں، دوسرے نیک اعمال کی شکل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کرنے کا حکم دیا ہے، کہ تاکہ ہم کسی نہ کسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کر لیں، اس کو ناراض نہ کریں، اور اس کو ناراض کر کے کہیں جہنم کا ایندھن نہ بن جائیں۔ تو یہ جہنم جو ہے، اس کے بارے میں قرآن مجید کے اندر ایک اور جگہ پر فرمایا کہ جہنم کے اندر جہنمیوں کے لیے گندک کا لباس ہوگا، ان کو لباس جو دیا جائے گا وہ خود آگ کو کھینچنے والا، آگ پکڑنے والا، آتش گیر مادہ ہوگا جو آگ کو اور تیز کر دے گا۔ یہ ان کا لباس ہوگا، یہ ان کا لباس ہوگا، اور ان کے لیے مارنے کے لیے لوہے کے بڑے بڑے ہتھوڑے ہوں گے جن کے ساتھ ان کو مارا جائے گا۔ جہنم کا عذاب یہ بذات خود بہت ہولناک اور خوفناک ہے، اور اس کے اوپر مزید ہتھوڑوں سے مارا جانا، کانٹوں والا کھانا ملنا، گرم پانی پینے کے لیے ملنا، گندک والا لباس پہننے کے لیے دیا جانا، یہ اس عذاب کو اور تیز کر دے گا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت والے دن جو مناظر پیش آنے ہیں، جو جہنمیوں کی حالت بننی ہے، وہ ابھی قرآن مجید کے اندر اپنے نبی کے ذریعے سے بیان کر دی ہے، تاکہ کوئی غلط فہمی میں نہ رہے۔ اور وہاں پر پوچھا جائے گا جہنمیوں کو کہ تم یہاں سے نکلنے کے لیے کتنا جرمانہ دینے کے لیے تیار ہو، کتنا فدیہ دینے کے لیے تیار ہو؟ تو وہ کہیں گے ساری دنیا اگر ہمارے پاس ہو تو وہ ہم یہاں سے نکلنے کے لیے فدیہ کے طور پر، جرمانے کے طور پر دینے کے لیے تیار ہیں۔ یہ ان کی وہ خوفناک حالت ہوگی۔ ان کو کہا جائے گا کہ ہم نے تم سے اس سے کم مانگا تھا، اتنا نہیں مانگا تھا، تھوڑا مطالبہ کیا تھا، اس وقت تم سنتے نہیں تھے، اس وقت تمہیں پرواہ نہیں تھی، تم اپنی زندگی کے اندر، اپنی دنیا کے اندر مگن تھے، کبھی تم نے سوچا ہی نہیں تھا کہ قرآن کیا کہتا ہے، حدیث کیا کہتی ہے، نبی کیا کہتے ہیں، آخرت جو ہے اس کے اندر کیا کچھ ہوگا، یہ تمہیں فکر ہی نہیں تھی۔ اس وقت تم 1 روپیہ دینے کے لیے تیار نہیں تھے، اب تم پوری دنیا کے سارے خزانے، سونا چاندی سب کچھ دینے کے لیے تیار ہو، لیکن اب یہ وقت گزر چکا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ابھی بیان کر دیا کہ ہر جہنمی وہ یہ درخواست کرے گا کہ میری جگہ پر میرے والد کو، میری والدہ کو، میرے بھائی کو، میری اولاد کو، میری جائیداد کو جو مرضی لے لو، مجھے چھوڑ دیا جائے، اس طرح کی وہ التجائیں کرے گا۔ لیکن اس وقت ہر بندے نے اپنے اعمال کا نتیجہ بھگتنا ہے،
کسی کی جگہ پر دوسرے کو نہیں پکڑا جائے گا، کوئی کسی کی جگہ پر وہ اس کو پکڑا کر خود نہیں چھوٹ سکے گا۔ اگر چھوٹنے کا بچنے کا بندوبست کرنا ہے تو اس کی یہی زندگی ہے، یہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے وقت دیا ہے، یہی دن رات دیے ہیں، یہی رمضان کا مہینہ دیا ہے، یہی دوسرے اعمال کرنے کا حکم دیا ہے۔ یہ اگر آدمی اس کی فکر کر لے اور اپنی آخرت کی تیاری کر لے تو امید ہے اللہ تبارک و تعالیٰ انشاءاللہ اپنے ایمان والے بندوں کو اس جہنم سے، جہنم کے خوفناک عذاب سے اور اس کی تپش سے اللہ تبارک و تعالیٰ محفوظ رکھیں گے۔ اور فرمایا حدیث میں آتا ہے کہ جہنم کی تپش، اس کی گرمی 40 سال کی مسافت سے محسوس ہونا شروع ہو جاتی ہے، اتنی زیادہ وہ سخت ابلتی ہوئی آگ ہے، حتیٰ کہ جہنم نے خود اللہ تبارک و تعالیٰ سے درخواست کی کہ میرے اندر حبس بہت زیادہ ہو گیا ہے، تپش بہت زیادہ ہو گئی ہے، حد سے بڑھ گئی ہے، برداشت سے باہر ہے، مجھے جو ہے وہ تھوڑی سی گرمی باہر نکالنے کا موقع دیا جائے۔ تو فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم کو سانس لینے کا، اپنی گرمی باہر نکالنے کی اجازت دی۔ فرمایا یہ دنیا کی جو گرمی ہے، یہ انتہا درجے کی جو تپش ہے، یہ اسی جہنم کے سانس کا نتیجہ ہے۔ اتنی زیادہ وہ گرم ہے اور تپش والی ہے کہ خود اپنے آپ سے تنگ آ گئی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اپنی گرمی کچھ باہر نکالنے کی اجازت دی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس جہنم سے، جہنم کی سختی سے، جہنم کی گرمی سے، جہنم کے ہر قسم کے عذاب سے اللہ تبارک و تعالیٰ محفوظ فرمائے۔ اور اس رمضان کو، اس رمضان کے روزوں کو، اس رمضان کے تراویح اور قیام کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جہنم سے آزادی کا ذریعہ بنا دے، جنت میں داخلے کا ذریعہ بنا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔